لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے۔ ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہ گار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے، تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 22ویں رات، 23ویں رات، 24ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کے جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغنا بہت ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا، تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا۔ تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں۔ مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا
کہ میں رہوں ایسے ہی, اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی. تو ہدایت مانگے, ہدایت, سیدھا راستہ, ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے, جنت, اس راستے پہ چلا دے, یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, دینی مدرسے کے طلبہ ہیں, وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں, کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے, ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے, تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے, جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے, یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا, کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے, لیکن یہ اس کا اصل ہدف, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے, ان کے میرے خیال 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے, دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ, انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی آپ, اور نہیں یہ گھر کا شروع کر دینا, پٹو گے بہت برے طریقے سے. ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا, لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی ہے, بھائی بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, پھر ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100. تو عالم کا اصل کام کیا ہے, اللہ اس سے دین کا کام لے لے. جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے, وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے, ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے, دین کی خدمت. تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں, علماء ہیں, ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو, تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے. ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے, لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے, اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا, کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے. کام دین کا ہوتا ہے, لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے, اپنی پبلسٹی, میں بڑا بن جاؤں, میری پروموشن ہو, مجھے لوگ واہ واہ کریں, یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل, اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے, آپ کو قیامت کے دن تکے کا بھی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں, اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں, ہو جاتا ہے, لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ. تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے, کس کے ساتھ, اخلاص. دوسرا عافیت کے ساتھ. دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں, جیلیں بھی ہیں, لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں, تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے, آزمائشوں میں نہ گھروں میں. اور تیسری بات, قوت اور ہمت کے ساتھ. قوت الگ چیز ہے, ہمت الگ. پاور بھی ہو میرے پاس کام کی, کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا, تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو, پاور کے ساتھ, جاندار کام ہو, کچھ کر کے جاؤں دنیا سے, لوگ کہیں بھائی, لوگ کہیں نہ کہیں, اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا. لوگ کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا, کر کوئی اور رہا ہوتا ہے, کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے. اور چوتھا, ہمت کے ساتھ. طاقت ہوتی ہے, بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے, پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. وہ پاور بھی ہوتی ہے, بولنے کی طاقت, چلنے کی طاقت, دوڑنے کی طاقت, لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا. کمزور میں ہمت ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی. طاقتور میں, یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو, طاقت نہ ہو, وہ بھی کسی کام کا نہیں. آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے, آپ بھی کسی کام کے نہیں ہے. تو ہمت کے ساتھ, تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں, اے اللہ دین کی خوب خدمت لے لے, اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, قوت اور ہمت کے ساتھ. اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے. پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا, بلکہ میں کیا, ہمارے ایک دوست ہے, وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں, سب کو پیچھے چھوڑ دوں. میں نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے, تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے, وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ, مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے, ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں, بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے, دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ 2 دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں, مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو, دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو, آپ کی اولاد مالدار ہے نا, آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی, گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا, تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا, سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو, مسکین,
اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن، میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین۔ آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے، دولت مند بن جائے، یہ بات ہے بھائی مسافر خان ہے، لعنت بھیجو یار، بن جائے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ، فوکس کس کو کرو بھائی، نیک بن جائے، دیندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اگر پرہیزگار بن گئی نا، اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا، سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی۔ اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی، اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے۔ ایک ہدایت اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد، یہ آپ کا فیملی کی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ۔ یوں دعا مانگے، اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو۔ ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ۔ تو یہ سب کے لیے دعا کر دی۔ تو چند دعائیں، اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں، عجیب ہی اس طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے۔ ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت، بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے، میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے، جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معافی بار بار مانگے اللہ سے۔ یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور دل میں نیت کرے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ابے تو کر لے گا تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شیطان نے ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ۔ شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو، بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ، تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، پھر تیسری شادی کر رہے ہیں؟ تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ابا راضی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کرے، صحیح ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے۔ تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے۔ اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں، باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا، ہمیں کیا بھائی، ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہو رہا نا، ابھی تو جذبہ نہیں کریں گے بس۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ، اس کے بعد ہدایت کی دعا۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، اس میں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد، یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے، کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے، شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ کبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو، لوگوں کو ترغیب دو۔ لوگ کہتے تھے حضرت ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا، خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے، اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے۔ تو البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آدھی بات آپ کی لیں گے، آدھی ہم اپنی لیں گے۔ ہم نے حضرت کی آدھی بات لی کہ لوگوں کو ترغیب دو، دوسری جو تھی نا خود نہیں کرو، یہ والی نہیں لی ہم نے، ٹھیک ہے نا، خود بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے۔ تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں، دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ چوتھی دعا عافیت کی، یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھ سے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے، اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے، عافیت چاہیے مجھے۔ فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے، میری دنیا بھی اور آخرت بھی۔
वफी अहली व माली, मेरे घर बार भी परेशानियों से महफूज रहे, बीवी बच्चे भी, व माली, और मेरा माल भी मुसीबतों से महफूज रहे। मालों पे हलाकतें आ जाती हैं, फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, तो ये बड़ी जामे दुआ है, समझते हो। उसके बाद एक दुआ अल्लाह से और मांग लो। शादीशुदा आदमी के लिए घर एक बड़ी टेंशन होता है ना, वो कह सकता है कि मैं अल्लाह से मुसीबत से पनाह मांग रहा हूं, तो मुसीबतें तो मैंने घर में खुद पाली भी हैं। शादीशुदा लोग, बाज लोगों की ये राय होती है, तो यूं दुआ मांगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह हमें हमारी अज़वाज यानी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक। ये दुआ औरत भी मांग सकती है, क्योंकि ज़ौज का लफ्ज़ बीवी पर भी और शोहर पर भी। आंखों की ठंडक दे, इनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे। जब हम घर आए तो खुशी हो, मेरी वाइफ बैठी हुई है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बैठे हुए, खुशी हो। ये ना हो कि जब घर आए तो पता चला बेगम मैके गई है, तो खुशी से पागल हो जाए आदमी, जैसे कि आजकल हो रहा है। वो टिकटॉक पे आते थे ना पहले, अब तो पता नहीं, मौका ही नहीं मिलता देखने का। वो एक आदमी का दिखाया, उसकी बीवी मैके जा रही है, तो वो बड़ा परेशान, न यार जा रही है, कुछ अफसोस हुआ, और इधर मुंह करके खुशी से नाच रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ना हो। ऐ अल्लाह हमारे घर वालों को और औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक। आंखों की ठंडक का यहाँ मतलब यह है कि उनको नेक बना दे। उनको क्या बना दे? नेक, शरीफ, शुरफा, नमाज रोजे में लगे हुए हो, घर जाओ तिलावत का माहौल हो, दुआओं में लगे हुए हो, तिलावत कर रहे हो, तो जिसकी फितरत सही हो उसे ये अमल देखकर उसकी आंखें क्या हो जाती है? ठंडी। और अगर आप घर में गए, बेगम साहिबा ड्रामा देख रही हैं, सीन चल रहा है बड़ा टाइट किस्म का ना, और बच्चे भी पबजी पे लगे हुए हैं, फिल्में देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, खुदा की कसम इससे आपकी आंखें ठंडी नहीं होगी। मैं लोगों से कहता हूँ अपनी बच्ची को स्कार्फ पहनाओ, प्रॉपर ड्रेस पहनाओ, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी आपको। और आप उस स्कार्फ जो है ना, और स्कर्ट पहना दो, स्लीवलेस कपड़े पहना दो, आपको वो आंखों की ठंडक नहीं लगेगी। घर का माहौल दीनी हो, तहारत का, नमाज का, तिलावत का, मामूलात का। तबलीग वाले करवा देते हैं, अपनी औरतों को तबलीग में वक्त लगवाओगे तो घर में ये मामूलात शुरू हो जाएंगे। तबलीग में बड़ी जान है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बेगम कंट्रोल में थी, तबलीग में ले गए, सही हो गई, वो घर का माहौल बन गया। और घर का माहौल औरत से बनता है, आदमी से नहीं बनता। तो आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, ये इसी की तफसीर है। और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये मतलब नहीं कि अगले इलेक्शन में हम जीत जाएं। परहेजगारों का इमाम का मतलब इमाम तो हम हैं ही, हमारे मातहतों को परहेजगार कर दे, अच्छे लोगों के सरबराह हो हम। तो बीवी बच्चे आपके मातहत होते हैं ना, तो हमें उनको क्या बना दे? तू परहेजगार बना दे। तो ये दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने नेक लोगों की सिफात में ये दुआ भी बयान की है कि वो हमसे यूं दुआ मांगते हैं। और दो दुआएं और जल्दी से बता दूं, ये टॉपिक नहीं था, लंबा होता जा रहा है मुसलसल, इस पे मैं मुस्तकिल इंशाल्लाह बयान करूंगा। दो दुआएं और लैलतुल कदर में, और वैसे भी मामूल बनाए। एक दुआ ये कि जहन्नम की आग से खुलासी, बार बार कुरान ये बयान करता है, जन्नत की तलब और जहन्नम की आग से खुलासी। कुरान बार बार कहता है हमारे नेक बंदों के दिल में जन्नत की इतनी लालच है कि रातों को उठ उठ के अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे, महरूम न करना उस जन्नत से। जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है ना, उन्होंने जन्नत को दूसरे दर्जे पे रखा हुआ है। मे भी हो सकता है जन्नत हो मिल जाए तो ठीक है, इस तरह से मांग रहे होते हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया में आपको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए कि ये कर लो तो तुम्हें फिर उसके बदले में ये मिलेगा, तुम्हें 1000 गज का बंगला मिलेगा, और ऐसा बंगला होगा, करोड़ों रुपए का बंगला होगा, उसमें फिर तुम्हारी बड़ी अच्छी शादी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत बीवी मिलेगी तुम्हें, और उसमें तुम्हारी खुराक ऐसी होगी, तुम्हारी जवानी 100 साल तक रहेगी, है भाई, और तुम्हें जनाब करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियां मिलेंगी। यानी जन्नत के 10वें हिस्से की बात अगर हमसे की जाए दुनिया में, तो मेरा ख्याल है सारा दिन उसकी तलाश और तलब के अलावा हमारा कोई काम नहीं होगा। क्योंकि यकीन है ना, इस दुनिया को देखा हुआ है, आखिरत को देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह से क्या मांगते हैं? जन्नत। के अल्लाह रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, ऐ अल्लाह तूने पैगंबरों की जबान से जिस जन्नत का हमसे वादा किया है, वो उस वादे से हमें महरूम ना करना, वो देना हमें जन्नत, हम मोहताज हैं उसके। वो बड़ी दिलनशी जन्नत है। ऐसा ना हो कि नेक लोग उसमें जा रहे हो और हमें उससे रोक दिया जाए। उस वक्त ये मंजर कहर बन के गिरेगा आपके ऊपर, बहुत बड़ी टेंशन होगी। और जहन्नम की आग से पनाह, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे। तो ये चंद दुआएं हैं जो मांगा करें पाबंदी के साथ। समझते हो कि नहीं समझते? और एक आखिरी दुआ, अगर आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं या आबाओ अजदाद कोई भी जा चुके हैं, उनकी मगफिरत की दुआ, उनको भूलना, जिनमें वालिदैन तो बहरहाल वो तो जिंदगी भर नहीं भूलना उनको। जब मगफिरत की दुआ तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए अलग अलग मांगा करो, बाप के लिए अलग और माँ के लिए अलग, होलसेल के हिसाब से ना मांगा करो।
بعض لوگ ہول سے یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے، اما بھی آ گئے، نانی بھی آ گئی، دادی بھی سب ہول سے. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا، نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، سمجھتے ہو. اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا، تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں، ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں. سمجھتے ہو. دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست عوام مسجد میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں، تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح بھی تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے. لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کرے، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے، تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو. صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے. بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے، اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا، میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی پڑھتا فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی، کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے. تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types of خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں. ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے. اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، دل سے اسلام کو ماننا، اللہ کو ماننا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونیوں نے جو ہے نا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ دل میں وہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے. تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے. غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنا پچھلا مذہب چھوڑتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اناؤنس کرنے میں اس کو، یعنی پبلکلی اناؤنس کرنے میں، اگر اس کو جان کا خوف ہے تو پبلکلی اناؤنس نہ کرے. لیکن اب جہاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہاں بتا دے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور احتیاطاً سرٹیفکیٹ بھی بنوا لے. تو اس میں جو ہے اس کا، اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں اور بتا دے بھائی میں اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جان کا خوف ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ جی جس سے ہم شادی کرنا چاہتی ہیں وہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے زبان سے کہہ دیا اور اناؤنس کر نہیں رہا وہ، تو بعد میں پتہ چلا وہ تو ابھی بھی غیر مسلم ہی ہے. تو ہم کسی کے دل کے حالات پر فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن شریعت نے معاملات کرنے میں، جب کسی سے آپ کوئی معاملات کریں گے نا، نکاح بھی تو ایک معاملہ ہے، تو اس میں پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے. مفتی صاحب
میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آنے دیں، جو آ رہا ہے آنے دیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور آئیں گے۔ جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے نا وہ آپ کام میں لگے رہیں، اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، بھگائیں بھی نہیں ان کو۔ تو آپ کا جب اللہ کا ذکر ہے آپ تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، بس نارملی جیسے سب مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں، اور جو آڑے ترچے خیالات آ رہے ہیں نہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں نہ ان کو زبردستی لانے کی کوشش کریں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں گے۔ دیکھو ہم اسکول میں نا کسی بچے کو چھیڑتے تھے، اللہ معاف فرمائے، تو جو چڑھتا تھا نا اس کو زیادہ چھیڑا جاتا تھا۔ کسی کو کہہ دیا موٹو موٹو، اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر سب بچے اس کو پکڑ کے چھیڑتے تھے موٹو موٹو موٹو۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ وسوسوں سے تنگ ہوتے ہیں تو شیطان وسوسے اور لے کر آتا ہے، تو آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں، وسوسے مارکیٹ سے شارٹ۔ کسی بچے کو آپ چھیڑیں تو وہ نہیں، یعنی چڑ کے ذریعے چھیڑیں تو وہ نہیں، جب چڑے گا اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کہنے والا خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو میں بھائی کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا، ان کو پوری جگہ بتاؤں میں کس جگہ پر کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آپ نے تھپڑ لگانا ہے اور کس بات پہ لگانا ہے۔ میرے بھائی ایسے سوال اوپنلی نہیں پوچھے جاتے، مارنا بیوی کو اچھی بات نہیں ہے، اور میں اگر اس طرح کے مارنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ان پڑھ علاقے ہیں ان میں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ، تو اور ترغیب نہیں دی ہے، اور یہ حکم ہے کہ بے تحاشا نہیں مار سکتے آپ، تو اس طرح کی کچھ شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اور لیکن ترغیب نہیں دی ہے، بہت شدید مجبوری میں اجازت دی ہے کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں۔ ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3-4 بچے بھی ہیں۔ اب ایک عورت نے جو کہ ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، ایک عورت کی گواہی سے رشتہ نہیں حرام ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے شادی کے بعد بعض دفعہ کوئی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے دوسرے کو دودھ پیا، تو جب تک معتبر گواہیوں سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب کا بچوں کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سوال پہلے ہو چکے ہیں، خیر پڑھ لیتے ہیں۔ جعفر اقبال ہنگو سے، پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ آج کل اس میں جوا ہوتا ہے، سب ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہے، جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو ہار جاتی ہے اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ جوا ہے۔ سمیر شیخ انڈیا سے، اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے بہت عشق کرتا ہو اور وہ نیت کرے کہ جنت میں اسے اللہ سے مانگوں گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کی بیوی ہوگی اسے وہی ملے گی، تو اب اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ میں نے خود بڑھا دیا، انہوں نے پوچھا تھا، یہ جنت میں نہیں جائے گا جب ایسی حرکتیں ہوں گی، اس کی ایسی سوچ ہوگی، تو جہنم میں جائے، وہاں ایک دوسرے کی بیویوں پہ عاشق ہو جائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی لڑکی سے عشق تھا اور وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو چھوڑ دے اس کا خیال، مانگنا چھوڑ دے اس کو، بس بھول جائے اس کو، دماغ سے نکال دیں، تب جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں جانا آپ کا مسئلہ بن جائے گا۔ باقی جنت میں جانے کے بعد آپ کو اللہ آپ کی ہر چاہت پوری کر دے گا، وہ نہیں ملے گی تو اس سے اچھی کوئی دوسری اللہ دلا دے گا آپ کو۔ ضروری تو نہیں کہ سارا حسن اسے ایک اکیلی پہ ہی نازل ہو رہا ہو، اور دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جنت میں اللہ آپ کے دل سے اس کا عشق نکال کے کسی اور کا عشق ڈال دے گا، وہ آپ کو آپ کی معشوقہ وہاں مل جائے گی، تو جنت میں اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں کریں کہ کسی اور کی بیوی مانگ رہے ہیں آپ۔ میں دہلی سے پاکستان آ رہا تھا تو سفر میں ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، لیکن پاکستان میں عید، دبئی میں عید کے ایک دن بعد آئی، اس لیے میرے 30 روزے پورے ہو گئے، تو اب میں اس روزے کی قضا رکھوں گا؟ جی رکھیں گے، کیونکہ جب آپ چلے تھے راستے میں بھی صبح صادق ہوئی ہے تو وہ روزہ آپ پر لازم ہو گیا۔ اکیلے میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں۔ جعفر اقبال ہنگو سے، ایسی مووی دیکھنا جس میں صرف کامیڈی ہو، بے حیائی نہ ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی بے حیائی اگر نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بہرحال جائز ہے۔ اگر بھابی دیور سے پردہ نہ کریں تو کیا یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا؟ دیکھیں بالکل گناہ کبیرہ میں آئے گا، کیونکہ پردہ نہ کرنا ایک دفعہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو کنٹینیو یہ ہوتا ہے کہ پھر پردہ جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، جو نہیں کرتی ہیں وہ نہیں کرتی۔ صغیرہ گناہ بھی اصرار سے بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، تو اس لیے بھابی پر دیور سے پردہ کرنا لازم ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ کبیرہ میں ہی آئے گا۔ کیا یہود و نصارہ جس کمیٹی کے مالک ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جس کمپنی کے مالک ہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ کمیشن بیسڈ سیلری لینا جائز ہے؟ کمیشن بیس سیلری کا کیا مطلب ہے؟ کمیشن بیس سیلری تو یعنی آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کو اس کا ایک کمیشن مل رہا ہے، تو جائز ہے یہ؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے سوال دوبارہ بھیجیں ایکسپلین کر کے۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا آئے تو کیا وہ کھانا جائز ہے، جبکہ پتہ ہو کہ وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے؟
کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں پڑا تو کیا رشتہ داری نبھانے کے لیے اس سے یا کھانے کی بے حرمتی نہ کرنے کے لیے اس سے اس کو کھا سکتے ہیں؟ متزلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا۔ دیکھو بھائی، قرآن خوانی یا کل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا یہ بہرحال بدعت ہے۔ جو قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہ کھایا کریں۔ لیکن بہرحال جب گھر میں آ گیا، آپ اس قرآن خوانی میں شرکت تو نہیں کی نا آپ نے، جب کھانا گھر میں آ گیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو بتا دیں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے آپ کا، یہ جو آپ بدعتیں کر رہے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کھانا لے کے کھا لیا نا، اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوگی، وہ کہیں گے لو بھائی ٹھیک نہیں ہے اور کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کھانا چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں دیا گیا، تو پھر اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کھا لیں، لیکن ان کو یہ ایک دفعہ بتا ضرور دیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ان کو آپ کے عمل سے یہ احساس، یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیا جب بچے قرآن پاک کو پورا کر لیتے ہیں تو ان کی آمین کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے کہ بھئی بچوں نے قرآن ختم کیا ہے تو ایک دعوت کرتے ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے جائز ہے۔ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے؟ علم اعداد بھی کسی بات کو، کلام کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو 786 کا مطلب بسم اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ کو پورا بسم اللہ کی صورت میں لکھا جائے، یعنی جو عربی رسم الخط ہے اس میں لکھا جائے۔ کیا تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واللہ اعلم۔ اگر بیوی نیک ہو اور شوہر اس کے ساتھ بے جا زیادتی کرے، اس کو آرام بھی نہ کرنے دے اور گھر کے کاموں میں اس کو بالکل اہمیت نہ دے اور اپنی بیوی کو بالکل ویلیو نہ دے، اور جب وہ بیمار ہو تب بھی اس کے آرام میں خلل پیدا کرے، تو اس کی اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی ماں کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے؟ محبت سے باپ کو سمجھانا چاہیے، اور وہ آپ تھوڑا سا خیال کریں، بلکہ خود نہ سمجھائیں، کسی کے ذریعے سمجھوائیں۔ بیٹے جب باپ کو سمجھاتے ہیں تو باپ میں الٹا اور زیادہ وہ جو ہے نا منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے۔ تو ہونا یہ چاہیے، ایک تو بڑا مسئلہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، ماں باپ نے جو بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے نا، اس کا بڑا نقصان ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پہ جب ظلم ہوتا ہے نا، تو کوئی سالے والے ہوتے ہی نہیں اتنے کہ وہ بہنوئی کو ظلم سے روکے۔ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، آپ کل ہی خاتون آئی ہے میرے پاس، بیچاری پہ ظلم ہوا، طلاق ہو گئی 3-4 بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، اب وہ کہہ رہی ہے نا میرا شوہر جو طلاق دینے والا شوہر ہے میرے بچوں کا خرچہ بھی نہیں دے رہا، کورٹ کے دھکے نہیں کھا سکتی میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے کہا آپ اپنے خاندان کے افراد کو ڈالیں، تو پھر خاندان ہی نہیں، ابا بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھائی ہے نہیں کوئی، تو یہ پھر بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھائی دیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو بہنیں دیں، خاندان دیں۔ یہ 2 بچوں کے بعد کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حقوق کی آواز اٹھائے۔ خاندان میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جب خاندان کے کسی فرد، خاندان والے آپس میں جتنا بھی لڑیں، لیکن جب اپنے کسی فرد پہ ظلم ہوتا ہے تو کھڑے بھی یہی ہوتے ہیں پھر مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اب بیٹے باپ سے کیسے لڑیں گے؟ بھائی لڑے گا تو وہ نا جو، ہاں اگر بیٹے سمجھدار ہیں تو محبت سے ان کو وہ باپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سمجھائیں گے تو ہوتا ہی ہے کہ باپ میں الٹے منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میری اولاد مجھے سمجھا رہی ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور اپنے جو آپ جو ہے نا خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتائے، اپنے والد کو بتائے، پہلے تو شوہر کو آرام سے سمجھائے بھائی کیا ہو گیا، تبلیغ میں وقت لگوائے، تبلیغ میں بھی بہت سے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر منہ میں نسوار ہو تو ذکر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر زنا کرتا ہو تو اس کے ساتھ رہنا جائز ہے، عورت اپنی مجبوری دیکھے کہ اس سے الگ بھی لے کے جائے گی کہاں، اچھے شوہر مارکیٹ میں ویسے ہی کم اویلیبل ہیں آج کل، اور پھر رشتہ اس سے کوئی اچھا آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس لیے جائز ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے عورت کے لیے۔ کیا ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ یوٹیوب سے کمائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ میں 20 دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، جائز ہے، لیکن کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں، چند فیصد۔ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صبح صادق سے ہے۔ صبح صادق سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اذان اگر ٹائم پہ ہوتی ہے، صبح صادق پہ ہوتی ہے، تو پھر اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اذان ہی لیٹ ہو رہی ہے تو پھر صبح صادق کا ٹائم دیکھا جائے گا۔ محمد دانش سہارنپور سے، ماں باپ بد دعا دینے کے بعد توبہ کر لیں تو کیا ان کی بد دعا قبول ہوگی؟ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی وہ بد دعا اگر انہیں توبہ کر لی ہے۔ باقی یہ بہت برا عمل ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ اگر کوئی لڑکا ہندو ہو اور ہم اسے پسند کرتے ہوں اور اس کے لیے دعا کریں یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے، کیا یہ دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اسلام کی دعا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ یہ جائز اس لیے نہیں کہ کسی کی ہدایت کی دعا، اس کسی غیر محرم کے بارے میں اتنا فری ہونا اس سے اور اس کی لیے دعائیں مانگنا، اس سے فساد کا اندیشہ ہے۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی دعا مانگی، یہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ میری اس سے شادی کرا دے، اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوعمر جوان لڑکیوں کا کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر اتنا زیادہ اس کو، اور خاص طور پہ وہ غیر مسلم ہے، تو یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے اور فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں، بس آپ جنرلی دعا مانگا کریں اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو ہدایت دے۔ اسپیسیفک اس کا نہ بولیں کہ اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں بشمول
مائیکل کے اے اللہ سب کو ہدایت دے، یہ نہ کیا کرے آپ. تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، آپ اس کا دماغ سے تصور نکال دیں. ہماری تھوڑے دن پہلے کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، پھر ہم نے اس سے اپنا دل صاف کر لیا، لیکن ہماری بات چیت نہیں ہوئی. لڑائی سے پہلے کبھی کبھار بات چیت ہو جائے کرتی. اچھی رپورٹ پیش کی آپ نے ماشاءاللہ. کیا یہ قطع تعلق میں آئے گا؟ بات چیت جھجک کی وجہ سے نہیں ہوتی. کون تھا وہ جس سے لڑائی ہوئی تھی؟ آپ نے کوئی ڈیٹیل ہی نہیں بتائی ہے. اگر کوئی قریبی رشتہ تھا تو منا لینا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتے کو فوراً منانے میں زیادہ لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم گزرنے دے. لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو بس سلام دعا رکھے، باقی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی دوران دوستی ہو جائے تو ٹھیک ہے. بھائی یہ کیسے سوال ہیں؟ باپ اپنی بیٹی کو کتنی عمر تک محبت کے ساتھ چھو سکتا ہے؟ دیکھیں جب چھوٹی بچی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. بچی جب تھوڑی بالغ کے ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر حیا کے خلاف ہے یہ کہ اس کے گالوں پہ چومنا، یہ حیا کے خلاف ہے. باقی باپ کی نیت بری نہیں ہوتی. باپ کے لیے بیٹی کا رشتہ سب سے مقدس ہوتا ہے، تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ماتھے کو چوم لینا چاہیے، بس اتنا کرنا چاہیے. عمر حذیفہ جھنگ، کیا ہم بغیر میوزک کے گانے سن سکتے ہیں؟ صرف گانے کی آواز ہو، میوزک نہ ہو نہیں سن سکتے. یہ چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ساجد اتر پردیش سے، آذان کے وقت کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور آذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں جواب، سلام بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کاروبار پارٹنرشپ پر شروع کیا ہو اور بعد میں اس کو الگ کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے بھائی. پارٹنرشپ تھی، جب چاہے توڑ دیں اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا آپ کا. مسجد بناتے وقت کیا مسجد کی بیسمنٹ کو پارکنگ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلے سے نیت کرنی پڑے گی پھر چھوڑ سکتے ہیں. یعنی جگہ جب خریدی ہے اور مسجد کے لیے وقف کرنے جا رہے ہیں تو وقف کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بھئی یہ اوپر کا ایریا مسجد کا ہے، نیچے کا ایریا مسجد کے کاموں کے لیے ہے، یعنی پارکنگ کے لیے. مسجد یعنی نماز کے لیے ہوگا نہیں ہوگا وہ. کیا اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت داخل ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا شریعت میں لازم ہے. بلا عذر جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. میں نے غلطی سے پرساد کھا لیا، کیا کروں؟ یہ پرساد ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ میں سن رہا ہوں، کیونکہ میں وہ مندر میں گیا تھا نا، بلوچستان میں ولاگ بنایا تھا، تو وہاں وہ کسی ہندو نے میرے اکرام میں کچھ لا کے رکھا. وہ تو ویسے ہی اکرام کیا کہ بھئی ایک بندہ آیا مہمان کے طور پر، تو میں نے وہ کھا لیا. تو اتنے کمنٹس کے مفتی صاحب پرساد کھا رہے ہیں، میں تو مٹھائی کھا رہا تھا بھائی، پرساد تو نہیں کھا رہا تھا. تو وہ مٹھائی تھی اور کچھ اس میں وہ جو چائے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے لوازمات جو بھی کسی مہمان کے اکرام میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال کوئی مگر مذہبی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے. کوئی ان کی مذہب کا حصہ ہے، ایسی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر نہیں کھائے. کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. میرے گھر پر بالکنی میں الو آ کر چیختا ہے اور اس وقت بالکنی میں بلی بھی تھی. اف اف توبہ توبہ، اس سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے؟ الو آ کے چیختا ہے بھائی ان کی بالکنی میں، ماشاءاللہ، اور بالکنی میں بلی بھی تھی. تو یہ کیا مطلب؟ بلی کے ہونے سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے یا الو کے چیخنے سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ الو کیوں چیخا ہے یا ایسے ٹائم پہ کیوں چیخا کہ بالکنی میں بلی بھی ہے؟ الو کو اس سے کیا غرض کہ بالکنی میں کون ہے؟ تو کچھ نہیں ہوتا اس سے. مفتی صاحب زلفیں رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. انصاف حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو جائز حق ہے، لیکن کس سے لڑائی کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا. ابا سے لڑ رہے ہیں، اماں سے لڑ رہے ہیں، تو ہر ایک کا شریعت میں احترام ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قتل کرنا بہرحال جائز نہیں ہے کسی کو، یہ بھی ذہن میں رکھے. تو ویسے پھڈا کر کے اپنی رقم نکلوانا یہ تو جائز ہے، اس کے بغیر نکلتی بھی نہیں ہے. وہ ہم سوال نہ پوچھا کریں، پوری بات پوچھا کریں کہ اس کام کے لیے لڑنا جائز ہے یا نہیں. شراز شمسی انڈیا سے، اگر ہندو سفر سے آیا ہو، انہوں نے لکھا اتنا چھوٹا چھوٹا، اگر بندہ سفر سے آیا ہو اور بہت تھکن ہو تو کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. صرف تھکن ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ فرض نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گی، فرض بھی وتر بھی. کسی کے انتقال کے بعد قبر پر بہت ساری اگربتیاں جلاتے ہیں، عمل کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. عمیر احمد سعودی عرب سے، اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت وغیرہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اور اگر سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیں فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہے، بس سورہ فاتحہ ہے، لیکن اگر کسی نے قرات کر لی، جان کے بھی کر لی، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا. تو اگر سجدہ سہو کر لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن نماز بہرحال ہو گئی ہے. اگر ہمیں چکن پاکس ہوئے ہوں اور احتلام ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہانے سے نقصان ہوگا. احتلام کا مطلب بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، نائٹ فال کو کہتے ہیں احتلام. تو چکن پاکس نکلے میں احتلام ہو جائے تو چکن پاکس میں وہ پانی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. ہم نے خود ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے، تو ایسے صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. نور قطر، کیا بیویوں کو نماز کے لیے مار سکتے ہیں؟ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو بیویوں سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں یہ مسئلہ. ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کے مرنے سے کچھ دن پہلے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی جو صرف انہی کو آ رہی تھی، اس کا کیا مطلب؟ اور اب ان کی اولاد ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ان کو جب بدبو آ رہی تھی، انہوں نے بتایا بھی کہ بدبو آ رہی ہے اور آپ نے اس بدبو کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، ہو سکتا ہے اسی کی ٹینشن لے لی انہوں نے. تو خیر
اس سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, بس ان کے لیے دعا کریں, مغفرت کی دعا جو نارمل میت کے لیے, مردوں کے لیے ہوتی ہے, اصال ثواب کریں, یہی کریں. اس بدبو آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی اس بحث میں نہ پڑے. مجھے فجر کی نماز میں شک ہوا جب میں جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے سجدے میں پتہ نہیں کچھ پڑھا کہ نہیں, تو میں نے اکیلے میں سجدہ سہو کر لیا جب امام نے سلام پھیرا, تو کیا میری نماز ہو گئی یا لٹانی پڑے گی؟ پہلی بات, سجدے میں اگر کچھ بھی نہ پڑھے تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ امام کے پیچھے جب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا. میرے ہسبینڈ کو یو کے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے, وہ مجھ سے رابطہ بھی رکھتے ہیں, کیا ان کے لیے اس طریقے سے جانا جائز ہے؟ اگر میاں بیوی جوان ہے تو پھر جائز نہیں ہے. 2 سال بیوی کی پرمیشن کے بغیر اتنا دور رہنا یہ جائز نہیں ہے. محمد وسیم ابو ظہبی سے, میرے ایک دوست کی لاٹری نکلی ہے, کیا میں اس سے وہ رقم قرض حسنہ کے طور پر لے کر اس سے کاروبار کر سکتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے ناجائز؟ حرام ہے ناجائز ہے بھائی. شکیل صاحب چکوال سے, کیا اسٹیٹ لائف انشورنس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں. اگر کوئی شخص کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو اور پھر آخری رکعت میں تشہد کے بعد غلطی سے درود شریف بھی پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا, کیونکہ امام کے پیچھے تھا نا جب تک انسان امام کے پیچھے ہوتا ہے غلطی کرنے سے اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. میں انڈیا سے ہوں, میرے گھر والوں نے میرا نام کافر الدین رکھ دیا, استغفر اللہ. اب میں کیا کروں؟ آپ مسلم الدین کر دیں اس نام کو. کسی کو مذاق میں بھی کافر کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو ماں باپ کو ہو کیا گیا ہے آپ کا نام انہوں نے یہ رکھ دیا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے بھائی. کتنا بھی بڑا جرم ہو کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا, اور اس کا نام رکھنا اور یہ سب بہت بری چیز. کیا پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے. قبلے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے, تو کیا قبلہ اول کی طرف بھی پیر کرنا گناہ ہے؟ نہیں جی, قبلہ اول کی طرف پیر کرنا گناہ نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی قبلے کی طرف پیر کرنے کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شاعر جتنے بھی ہیں ان کا احترام کا حکم دیا ہے. اب احترام تو واجب ہے, احترام کیا کیسے جاتا ہے؟ تو شریعت انگلی پکڑ کے ہر چیز میں نہیں بتاتی, بلکہ شریعت ایک اصول اور ضابطہ بتاتی ہے کہ بھئی احترام کرنا ہے, تم نے کرنا کیسے یہ ہمیں عرف بتاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے ہمیں ماں باپ کے احترام کا حکم دیا, احترام کیسے کرنا ہے. اب یہ ہر چیز ہمیں گائیڈ نہیں کی جائے گی, اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں عرف بتاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ابا بیٹھے ہوئے اور آپ نے ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ گئے, آپ تو ابا کہیں گے بیٹا ٹانگیں ہٹاؤ, یہ کیسے میری طرف پاؤں پھیلائے ہوئے؟ تو آپ کے ابا, قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے؟ ابا کہے گا بیٹا قرآن میں یہ تو ہے نا, ابا اما کا احترام کرو, ہاں جی یہ تو ہے, لیکن پاؤں پھیلانے کا تو نہیں ہے نا. تو بیٹا کسی کی طرف پاؤں پھیلانا ہی بے ادبی ہے. تو اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ ہم کرتے ہیں, اسی رخ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں, یہی